غیبت یہ گناہ کبیرہ، اس سے بچنے کے لیے حضرت علامہ فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں بیٹھے تو اس مجلس میں بیٹھتے وقت یہ کلمات پڑھ لیا کرے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت پڑھنے والے کے اوپر ایک فرشتے کو مقرر فرمائے گا جو اس مجلس میں اس کو لوگوں کی غیبت بیان کرنے سے باز رکھے گا، اور جب مجلس برخاست ہو جائے، ختم ہو جائے، تو پھر اٹھتے وقت انہی کلمات کو دوبارہ پڑھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر پھر ایک فرشتے کو مقرر فرمائے گا کہ جو لوگوں کو اس کی غیبت سے محفوظ رکھے گا۔ پہلے جب مجلس میں داخل ہو کر اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ اس شخص کو محفوظ رکھے گا کہ مجلس میں کسی کی غیبت نہ کرے، اور جب وہ چلا جائے گا مجلس سے پھر دعا پڑھے گا تو اب جو مجلس میں باقی لوگ بیٹھے ہیں اللہ ان لوگوں کو اس کی غیبت سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ غیبت سے بچنے کا ایک آسان وظیفہ اور ایک آسان ورد ہے جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اور دوسرا بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے لوگوں کی اچھائیوں کو تلاش کیا جائے اور ان اچھائیوں کو بیان کیا جائے، اگرچہ ایک ہی اچھائی مل جائے اسی کو بار بار بیان کیا جائے، اور کسی کی غیبت کرنے سے پہلے، کسی کے عیبوں کو بیان کرنے سے پہلے اپنے آپ میں جھانک کر اپنے عیبوں پہ نظر ڈالے اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح جب وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے گا، اپنی ذات کا محاسبہ کرے گا، اپنے عیبوں پر جب اس کی نظر پڑے گی تو پھر اللہ رب العزت اس کو دوسروں کے عیب بیان کرنے سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ اور سب سے اہم جو حدیث مبارکہ میں ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: من ساتر مسلما ساترہ اللہ تعالی یوم القیامہ، کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کے عیب چھپا کر رکھے، تو قیامت کے دن پورے محشر کے سامنے اللہ رب العزت اس کے عیبوں میں پردہ ڈالے گا۔ تو جو دنیا میں پردہ پوشی کرے گا قیامت میں اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق